السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 6 ناممکن سے ممکن کا سفر کے مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ ہمیں سوالات دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے سبق کے مطابق جوابات لکھنے ہیں۔ پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ جواب، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں پرندوں کی طرح فضا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی۔ رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب، رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے۔ رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ جواب، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول علمی اور مذہبی تھا۔ انہوں نے ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ آگے ہے سوال، بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ جواب، بچپن میں رائٹ برادران کے والد نے انہیں ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لا کر دیا جس نے رائٹ برادران میں تجسس کا مادہ ابھارا اور انہوں نے خود ایک ہیلی کاپٹر بنانے کا سوچا۔ آگے ہے سوال، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا تخلیقی کام ہے۔ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے ایک کھلونے سے متاثر ہو کر کس طرح سے ہیلی کاپٹر یا جہاز یا اڑنے والی مشین بنانے کا سوچا اور وہ اس میں کامیاب کس طرح سے ہوئے۔ یہ آپ نے خود سے بتانا ہے کہ آپ نے اس سبق سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے، آپ نے کیا سیکھا ہے اور آپ کو اس سبق کو پڑھ کے کیا سبق ملتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، 2 سے 3 سطروں میں آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا اس کو، بس آپ نے 2 سے 3 سطروں میں اس کا جواب خود سے لکھنا ہے۔ آگے ہے سوال، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھیں؟ جواب، رائٹ برادران کی والدہ کالج کی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ وہ مختلف قسم کے آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آگے ہے سوال، رائٹ برادران کا بنایا ہوا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ جواب، رائٹ برادران نے جو کھلونا ہیلی کاپٹر بنایا تھا اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ اڑ نہ سکا۔ آگے ہے سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اب ہم نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا، 3 برس کا، 4 برس کا، 5 برس کا، 6 برس کا، تو صحیح جواب ہے 4 برس کا۔ رائٹ برادران کے والد تھے استاد، وکیل، جج، پادری، صحیح جواب ہے پادری۔ ولبر رائٹ پیدا ہوا ریاست نیو یارک میں، ریاست واشنگٹن میں، ریاست انڈیانا میں، ریاست اوہایو میں، صحیح جواب ہے ریاست انڈیانا میں۔ رائٹ برادران نے دکان کھولی، سائیکلوں کی، موٹر سائیکلوں کی، کاروں کی، ہوائی جہازوں کی، صحیح جواب ہے سائیکلوں کی۔ ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی، انگلستانی کمپنی نے، فرانسیسی کمپنی نے، امریکی کمپنی نے، جرمن کمپنی نے، صحیح جواب ہے امریکی کمپنی نے۔ رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، انگلستان میں، تو صحیح جواب ہے امریکہ میں۔ ولبر کا انتقال ہوا جہاز کے حادثے میں، ہیضے سے، ملیریا بخار سے، ٹائیفائڈ بخار سے، صحیح جواب ہے ٹائیفائڈ بخار سے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، جملوں میں استعمال کریں۔ ہمیں محاورات اور الفاظ دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ کا تخلیقی کام ہے، آپ نے ان دیے گئے محاورات اور الفاظ کے معنی کو سمجھنا ہے اور ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہاتھ دھو بیٹھنا، یعنی گوا دینا یا ضائع کر دینا۔ کسی چیز کو لالچ کی وجہ سے
ہرس کی وجہ سے گوا دینا یا اس سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ آگے ہے پڑ لگ جانا، یعنی بہت تیزی سے گزر جانا، کسی چیز کا تیزی سے یا تیز رفتاری سے گزر جانا۔ جس طرح ہم وقت کی مثال لے لیتے ہیں کہ وقت کو ایسے پڑ لگ گئے ہیں کہ یہ کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے باقی الفاظ اور محاورات کے معنی سمجھنے ہیں، لکھنے نہیں ہیں، صرف آپ نے ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے، یعنی ان کے جملے بنانے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 4، واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں۔ اب ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں جن میں سے کچھ واحد ہیں اور کچھ جمع، اور ہم نے ان دیے گئے واحد الفاظ کے جمع الفاظ لکھنے ہیں اور جمع کے واحد الفاظ لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تجربات۔ یہ جمع لفظ ہے، ہم نے اس کا واحد لفظ لکھنا ہے تجربہ۔ لمحہ، لمحات، اخبار، اخبارات، خیال، خیالات، قصبہ، قصبات۔ آگے ہے سوال نمبر 5، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے اعراب کی مدد سے ان کے تلفظ کو واضح کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تجربہ۔ تے کے اوپر ہم نے زبر لگائی، جیم کے اوپر ساکن کی علامت یا سکون کی علامت، رے کے نیچے زیر، بے کے اوپر زبر، ہے ہمارے پاس ساکن آئے گی تو لفظ بن گیا تجربہ۔ عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر آئے گی اور یہ ہمارے پاس ساکن ہے تو لفظ بن گیا عملی۔ ہم نے اس کو عملی نہیں بولنا، یہ لفظ عمل سے عملی ہے، اور ہم نے اس کو عملی بھی نہیں بولنا بلکہ ہلکی سی اس کی آواز آئے گی عملی۔ آگے ہے لفظ مظاہرہ۔ میم کے اوپر پیش، زوئیں کے اوپر زبر، ہے کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر اور ہے آگے ساکن ہے تو لفظ بن گیا مظاہرہ۔ آگے ہے لفظ فضا۔ فے کے اوپر زبر، ضاد کے اوپر زبر اور الف ایسے ہی آئے گا تو لفظ بن گیا فضا۔ پھر ہے لفظ جستجو۔ جیم کے اوپر پیش، سین ساکن ہے، اس کے اوپر جزم کی علامت، تے کے اوپر پیش اور جیم کے اوپر بھی پیش تو لفظ بن گیا جستجو۔ آگے ہے سوال نمبر 6، ان لفظوں کے مترادف لکھیں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے مترادف الفاظ لکھنے ہیں۔ مترادف الفاظ ایسے الفاظ جو ہم معنی ہوتے ہیں، ہم نے وہ لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خواہش، تمنا یا آرزو، مصروف، مشغول، یقین، بھروسہ، مساوی، برابر، آمادہ، تیار۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے سوال نمبر 1 اپنی کاپیز پر لکھنا ہے، باقی سوال نمبر 2 آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے، سوال نمبر 3 آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے، سوال نمبر 4، 5 اور 6 آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے۔ یہ تمام سوالات آپ نے یاد بھی کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔